السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی کے نیوز۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں۔ حال ہی میں چین نے بنگلہ دیش کو امریکہ کی سربراہی میں تشکیل دیے جانے والے کوواڈ اتحاد میں شمولیت سے خبردار کیا ہے۔ چین کی طرف سے یہ تنبیہ چین کے سفیر لی جیمنگ نے صحافیوں کے ساتھ ایک ملاقات میں دی، جو بظاہر بڑی جارحانہ اور چین کی طرف سے پیش بندی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس پر انڈیا میں غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ چین کی طرف سے یہ تنبیہ کوئی غیر متوقع چیز بھی نہیں، کیونکہ چین اس خطے میں امریکی اقدامات پر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ خطے کے ملکوں سے اپنے تعلقات مضبوط کر رہا ہے اور کوواڈ اس سلسلے کی ہی ایک بڑی کڑی ہے۔ چین سفارتی سطح پر اور ذرائع ابلاغ کے اداروں کے ذریعے خطے میں امریکی سرگرمیوں پر اپنی تشویش کا اظہار کرتا رہا ہے۔ چین کی سرکاری ادارے گلوبل ٹائمز نے لی جیمنگ کے حوالے سے لکھا ہے کہ امریکہ چین اور بنگلہ دیش کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ اے کے مومن نے فوری طور پر چینی سفیر کے بیان پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بیان افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش اپنی خارجہ پالیسی کا خود تعین کرتا ہے اور کسی بھی دوسرے ملک کی اپنی سوچ اور اپنا موقف ہو سکتا ہے۔ چین کے سفیر کی طرف سے 10 مئی کو یہ بیان دیا گیا تھا کہ اگر بنگلہ دیش کی حکومت نے کوواڈ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو ڈھاکہ اور بینچنک کے تعلقات شدید طور پر متاثر ہو سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی حکومت اور ملک کی ذرائع ابلاغ کے لیے چینی سفیر کا یہ بیان باعث حیرت تھا۔ بنگلہ دیش میں شائع ہونے والے اخبار دی ڈیلی اسٹار نے 12 مئی کے اپنے شمار میں لکھا تھا کہ لگتا ہے کہ چین کی حکومت اس امکان پر پریشانی کا شکار ہے کہ کہیں بنگلہ دیش اس اتحاد کا حصہ نہ بن جائے۔ اس پریشانی کی کیا وجہ ہے ہمیں نہیں معلوم، جو کچھ بھی ہو، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار بنگلہ دیش کی حکومت کا ہی ہے۔ گو کہ چین نے سب سے پہلے کبھی بنگلہ دیش کو کوواڈ سے دور رہنے کے بارے میں براہ راست کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس بارے میں کافی عرصے سے تشویش پائی جاتی ہے۔ چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کو اکتوبر 2020 میں لی جیمنگ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ امریکہ مسلسل اپنے خفیہ عزائم کے تحت چاہ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کو بھی اس چین کے مخالف اتحاد کا حصہ بنایا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اس وقت کے امریکی وزیر دفاع مارک کی بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد سے فون پر ہونے والی گفتگو کا حوالہ دیا اور امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کے بنگلہ دیش دورے کی بھی نشاندہی کی۔ چینی سفیر نے کہا کہ کووڈ-19 کی وبا چین اور امریکہ کے درمیان شدید کشیدگی اور چین اور انڈیا کے درمیان سرحدی تنازع نے بنگلہ دیش کے لیے بیرونی ماحول کو بھی تبدیل کر دیا ہے۔ چینی سفیر کے الفاظ وولف واریر ڈپلومیسی کی طرح ہے، جس میں پیغام رساں چین کے دفاعی اور تجارتی مفادات کے بارے میں سخت زبان استعمال کرتا ہے۔ انڈیا میں شائع ہونے والے اخبار دی انڈین ایکسپریس نے 18 مئی کو لکھا کہ چین سفیر نے اپنے میزبان ملک میں اتنا سخت رویہ کیوں اختیار کیا ہوا ہے، جبکہ بنگلہ دیش نے چین کے لیے حساس موضوعات پر کبھی بات نہیں کی ہے۔ ڈھاکہ اور کوواڈ کے بارے میں بات کر کے چینی سفیر نے دراصل بنگلہ دیش کے لیے ایک سرخ لکیر کھینچ دی ہے کہ چین کے وزیر دفاع نے اس سال اپریل میں ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے صدر محمد عبداللہ حمید سے کہا تھا کہ چین چاہتا ہے بنگلہ دیش خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے چین کا ساتھ دے۔ بنگلہ دیش دفاعی ساز و سامان کی خریداری پر بڑی حد تک چین پر انحصار کرتا ہے۔ انڈیا کے اخبار فائنینشل ایکسپریس کے مطابق بنگلہ دیش کا 86% اسلحہ چینی ساخت کا ہے۔ اس نے اپریل میں کہا تھا کہ چین اور بنگلہ دیش کو ایسی طاقت کے خلاف متحد ہونا چاہیے جو باہر بیٹھ کر خطے میں اتحاد بنا رہی ہے۔ اس کا واضح اشارہ امریکہ کی طرف تھا، جس کی بنگلہ دیش سے تعلقات بہتر کرنے میں دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے۔ اکتوبر 2019 میں بنگلہ دیش نے امریکہ سے ہیلی کاپٹر اور میزائل خریدنے کے لیے بات چیت شروع کی تھی۔ ڈھاکہ میں امریکی سفارت خانے کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم 2030 تک بنگلہ دیش کی فوج جدید خطوط پر استوار کرنے کی خواہش کی حمایت کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش اور امریکہ کے درمیان خفیہ معلومات کا تبادلہ کرنے کے لیے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، جو کہ جنرل سیکیورٹی آف ملٹری انفارمیشن ایگریمنٹ اور ایکوزیشن کراس سرونگ کے تحت ہو سکتا ہے۔ اس سال مارچ میں انڈیا نے، جو کہ کوواڈ کا رکن ہے، اس نے بنگلہ دیش کو $50 کروڑ مالیت کا اسلحہ خریدنے کے لیے قرضہ فراہم کیا تھا۔
اگر کواد کے بارے میں بنگلہ دیش کے حالیہ بیانات کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش اپنی متوازن اور غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی جاری رکھے گا۔ انڈیا بھی یہ کہہ چکا ہے کہ کواد کو وسعت دینے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اخباری اطلاعات کے مطابق بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ نے چین کے وزیر دفاع کی طرف سے کواد کے حوالے سے جن توقعات اور امیدوں کا اظہار کیا تھا ان پر کچھ نہیں کہا ہے۔ چین نے جنوبی ایشیا کے ملک سے تعلقات کو مزید بہتر کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کر دیا ہے۔ چین کے وزیر دفاع نے اس سال اپریل میں بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی یاد میں تعمیر کیے گئے عجائب گھر پر بھی حاضری دی تھی۔ یہ چین کے کسی اعلیٰ اہلکار کا شیخ مجیب الرحمان کی یادگار پر پہلا دورہ تھا۔ بنگلہ دیش کی چین مخالف اتحاد کا حصہ بننے کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن چین کی طرف سے جاری کردہ تنبیہ سے لگتا ہے کہ چین چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش اپنی غیر جانبدارانہ پالیسی ترک کر دے اور عالمی سطح پر امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔